بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا بچہ 2018 کی بات ہے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ رشتے میں لگتے بھتیجی کی شادی کے ولیمے کی تقریب سٹی ایریا سے باہر لگ بھگ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مارکی میں تھی۔ میں اپنے والدہ کے ساتھ عین وقت پر وہاں پہنچا۔ گھر میں چھوٹا بھائی ہمارے بار بار کہنے کے باوجود ساتھ نہیں آیا۔ ہم حال میں پہنچے تو اس کی کال آئی، تو بھی اس سے کہا کہ سب تمہارا پوچھ رہے ہیں، آ ہی جاؤ۔ بولا وہ دوستوں کے ساتھ باہر ہی کھانا کھائے گا۔ خیر ہم وہاں سے جب فری ہوئے تو کچھ عزیزوں نے والدہ کو روک لیا اور مجھے کہا کہ آپ ٹھہر جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں، نہیں تو جیسے موڈ ہو۔ میں نے گھر واپسی ہی مناسب سمجھی اور بانجے کے ساتھ گھر کی طرف چلا۔ جب مجھے وہاں رکنے کا کہا جا رہا تھا تو اس وقت چھوٹے بھائی کا ٹیکسٹ ریسیو کیا کہ لائٹ نہیں ہے اور گھر میں کچھ عجیب ہی سین ہوا ہے۔ میں نے تفصیل پوچھی تو کہنے لگا ابھی میں خود کو کمرے میں ہی چھپائے بیٹھا ہوں، باقی گھر کے ماحول سے یکسر بے پرواہ، جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا اور اندر ہی اندر ہنسی بھی آئی۔ میرے پہنچنے پر لائٹ آ چکی تھی اور وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے چائے بنانے کا کہا۔ اس نے پانی چولہے پر رکھتے ہی مجھے بتانا شروع کیا کہ لائٹ جب گئی تو وہ سیل فون پر گیم کھیلنے میں لگ گیا۔ جس کمرے میں لیٹا ہوا تھا دوسرا کمرہ اس کے بائیں طرف تھا۔ دوسرے کمرے میں سے کوئی گزر کے کچن کی طرف گیا۔ کہتا میں نے سوچا کہ چارجنگ لائٹ کی روشنی ڈاؤن ہوئی ہوگی، مگر نہیں۔ جہاں یہ لیٹا ہوا تھا اس نے کمرے کے دروازے پر نظریں جمائے ہاتھ میں فون پکڑے کچن والے پلر کی طرف مسلسل دیکھنا شروع کر دیا اور سیل فون پر بھی 1-2 بار گیم کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی، مگر ذہن بٹ چکا تھا۔ اتنے میں اسی کچن کے پلر کے آؤٹ میں ایک 5-6 سال کا نہایت خوبصورت بچہ کھڑا اپنے طرف بلاتا نظر آیا۔ جب اس بچے نے دوسری بار اسے بلایا تو اس نے سیل فون سائیڈ پر رکھا اور اتنی ہی کہہ سکا، نہیں تم کون ہو؟ بچہ ہنسا اور پھر اسے اپنی طرف بلایا، مگر یہ وہاں سے نہ اٹھا اور بچے کو واپس کمرے میں جاتے بھی دیکھا۔ اسی وقت اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا۔ میں نے جب گھر جانا تھا تبھی جانا تھا۔ جب اس نے پوری بات بتائی، اس وقت ہم دونوں کپ ہاتھوں میں لیے امی کا ویٹ کر رہے تھے۔ انہیں بھی دیر ہو گئی۔ کال کی تو انہوں نے کہا وہ راستے میں ہے۔ میں نے چائے پی کر بھائی کو اس بچے کے بالوں کی رنگت، اس کی نیند نقش چہرے کے خد و خال بتائے تو وہ چل کر بڑی ساری ہاں جی کرنے لگا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں دبی ہنس لی، اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ جب امی گھر پہنچی تو میں نے امی سے کہا کہ علی کی بات سنیں۔ اس نے نئے سرے سے ساری بات دہرائی تو امی کا ریئیکٹ بھی وہی تھا۔ تب اس سے میں نے صرف اتنا کہا کہ ترکی کے ڈرامے میرا سلطان میں حورم سلطان کا جو پہلا بچہ بچپن میں دکھاتے ہیں وہی نا؟ امی نے جیسے بیزاری سی کہا، وہی تو۔ تب سے اب تک علی کے ذہن میں یہی سوال چوکڑی مارے بیٹھا ہے کہ آپ کا اس سے کیا واسطہ، اس کا ہمارے گھر میں رہنے کا کیا مطلب، مگر ہم اس سے لال کے بنا بتا نہیں سکتے کہ اس نے ابھی تک صرف وہی سنہری گھنگرالی بالوں، نیلے آنکھوں والا گوری رنگت کا بچہ ہی دیکھا ہے، جبکہ اس کی پوری فیملی گھر میں ہی رہتی ہے جو گائے بگا ہے، اپنی موجودگی کے ثبوت دیتی رہتی ہے۔ تحریر لکھتے ہوئی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کا بندہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بیماریوں، مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔
کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔